اسی طرح آپ کی حدیث بہت اعلیٰ ہے، آپ کا فرمان بہت اعلیٰ ہے، آپ کی سنت بہت اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ جو جڑ گیا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے راستے سے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، حقیقت میں اس نے اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی، پوری امت میری جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ زبانی کلامی تو جنت کے طالب بہت زیادہ ہیں، لیکن جنت جانے کا راستہ وہ ایک ہی بیان کیا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ راستہ اتباع محمد الرسول اللہ ہے۔ من اطاعنی، اگر اس جملے پہ آپ رک کر ایک لمحے کے لیے غور کریں، اہل ایمان، اہل اسلام خاموشی سے، ٹھنڈے مزاج سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم یہ ایک حدیث امت میں جتنے فرقے ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت، ایک حدیث، من اطاعنی، نہ 4 کا ذکر ہے، نہ 12 کا ذکر ہے، نہ چھوٹوں کا ذکر ہے، نہ بڑوں کا ذکر ہے، نہ حضرت کا ذکر ہے، نہ شیخ کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا، نہ اس فرقے کے بڑے کا، یہاں ذکر ہے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جو میرے پیچھے چلا۔ کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیمیں نہیں، صرف ایک جماعت۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس دھرتی پہ وہ ایک جماعت صرف اہل الحدیث ہے جنہوں نے ایک ہاتھ میں رب کا کلام پکڑا ہے، دوسرے میں محمد کا فرمان پکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب اماموں کی عزت کرتے ہیں، سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب مشائخ کی عزت کرتے ہیں، سب اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ راستہ جو جنت میں لے جا سکے، یہ ہے وہ راستہ احادیث رسول پہ چلنے کا، سنت مصطفیٰ کو پکڑنے کا، جس پہ انسان گامزن ہو جائے یہ دنیا تو سنورتی ہی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور کامیاب ہے وہ جس کی آخرت سنور گئی، نامراد ہے وہ جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ سنت کہتے کس کو ہیں؟ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، وہ عمل میں ہو، وہ عبادات میں ہو، وہ معاملات میں ہو، وہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کہاں سے؟ احادیث رسول سے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طریقے پہ جو چلا اس کو اہل السنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سنت والا، حدیث والا۔ قرآن کی آیات کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حدیث کہا ہے۔ اب جو اس کو پکڑ لے وہ اہل الحدیث ہے۔ اہل حدیث کوئی پارٹی نہیں ہے کہ یہاں رکنیت سازی کے لیے آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا، نہیں، اہل حدیث محمد کریم کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی اہل الحدیث تو کوئی انڈیا میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہاں پیدا ہوئے، اور بے وقوف نہیں سمجھتے اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی جماعت میرے پیارے حبیب پہ ایمان لانے والی صحابہ کی جماعت۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ
چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، نوری تھے کچھ وہ محمدی نہیں تھے، وہ اہل الحدیث نہیں تھے، وہ حدیث مصطفیٰ آنے کے بعد سر نہیں جھکا دیتے تھے۔ سب سے پہلی جماعت اہل الحدیث کی اصحاب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تب سے لے کے آج تک جو نبی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرے، زندگی کے کسی مسئلے میں وہ جماعت مصطفیٰ ہے، وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پہ چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین، ان کے جو چیزیں، جو باتیں، جو عقائد، جو اعمال، جو معاملات ہم تک پہنچے، ہم اس کو پکڑ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر کرتے، اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کرتے، سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتے، اور آپ نے حکم دیا میرے بعد میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو قابو رکھنا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس پہ چل کے انسان اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل نام کس کا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول۔ سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو، اور شرعی دلیل کیا ہے؟ یہ شرعی دلیل نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا، بزرگوں سے سنا ہے، مرشد جی نے یوں کہا ہے۔ شرعی دلیل یہ ہے اللہ کے کلام میں آیا ہے، محمد کے فرمان میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی، اتبعوا، پیچھے چلو، اتباع کرو، فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھو۔ کس کے پیچھے چلے؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے تم پہ اتارا۔ ارے بھائیو، کوئی لڑائی رہ گئی اس جملے کے بعد؟ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ آپ اپنے پیر صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پیر صاحب کو پکڑ لیں، اپنے امام صاحب کو چھوڑ کے ہمارے امام صاحب کو پکڑ لیں، اپنے شیخ کو چھوڑ کے ہمارے شیخ کو پکڑ لیں، تو پھر تو لڑائی ہے نا۔ اگر ہماری بھی دکانداری ہو، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، اگر ہماری بھی دکانداری ہو، اگر ہم نے می مرید بنانے کے بعد چندے لینے ہوں، کو 11ویں کو 12ویں کو 23ویں کو چھوٹی کو بڑی کو نکی کو وچکار لی، ہم نے بھی کرنی ہو تو ہم یہی کھاتا کھولیں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے مرید نے میرا مرید بننے کے بعد جب میں آؤں گا میری جیب گرم کرنی ہے، تو میں بھی کہوں گا میرا سلسلہ یہ ہے، میرا سلسلہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی سلسلہ نہیں، اللہ کی قسم ہماری نظریں تمہاری جیبوں پہ نہیں ہے، تمہاری چمڑیوں پر ہیں، کہ محمد کی اطاعت کے بغیر یہ چمڑی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی۔ ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہمارا کوئی گروہ نہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم تو کھڑے مسلم ہیں، کھڑے مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے چلو، اتباع کرو، ہر مسئلے میں تلاش کرو اللہ نے کیا حکم نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیچھے نہ چلو، من دونی ہی، اس قرآن اور حدیث کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کے۔ میں کہہ رہا ہوں سورۃ اعراف ہے، گھر رکھے ہوئے کلام الہی کے نسخے کو کھولیے، آیت نمبر 3 کو پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو، کسی ولی کے، کسی دوست کے، کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی حضرت کے، کسی شیخ کے۔ کیوں پیچھے نہ چلے؟ رب نے اگر کسی کی گارنٹی دی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ نہ ملتان والے بابا کی دی، نہ مانسیرے والے بابا کی دی، نہ کوفے والے بزرگ کی دی، نہ بغداد والے حضرت کی دی۔ یہاں ایک ہی حضرت ہے جو اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم لکھ، اس ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ پیار کی دعوت ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غصے والی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ غصے والی بات نہیں، یہ اتحاد کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں کہ سارے آ جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ لیکن سڑک سیدھی رکھنا، راستہ سٹریٹ مدینے تک لے کے جانا، راستے میں پگڈنڈیاں نکلیں گی، اے ساڈے پنڈ نو جاندی ہے، تواڈے پنڈ نو جاندی، ان پنڈوں کے راستوں پہ نہ چلنا، اور بستیوں کے بورڈ سائن آئیں گے، گاڑی ادھر نہ موڑنا، اور بابے جی ساوے چولے پہن کے کھڑے ہوں گے، ان کے سامنے سلوٹ نہ مارنا، سڑک سیدھی رکھنا۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی طرف، محمد کریم کی ہستی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کیجئے تو اس پہ شرعی دلیل چاہیے۔ شرعی دلیل نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پیارے حبیب علیہ السلام کے پیارے دل پہ نازل ہونے والے کلام الہی کی آیت۔ یہ مل گئی اہلاً و سہلاً، یہ نہیں ہے جتنے مرضی موریں لگا لو۔ اب میں یو کے آیا ہوں، میرے پاسپورٹ پہ دنیا جہان کے ملکوں کے ویزے لگے ہوئے ہوں اور میں کہوں کہ انہیں ملکاں پھریا مینوں ایتھے بھی آ لین دیو، آنے دے گا کوئی؟ کہ ملکہ صاحبہ سے پہلے پوچھ کے آؤ، ان کی مہر لے کے آؤ، اس گورنمنٹ کا ویزا لے کے آؤ۔ ارے قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہو، جتنی مرضی مہریں اپنے عملوں پہ لگوا کے آ جاؤ، اگر وہاں پہ محمد کی مہر نہیں، اللہ کی قسم جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت پہ عمل کرنے والے لوگ خاص، ان کا عقیدہ خاص۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ صرف وہی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیثوں پہ عمل کرنے والا گروہ خاص گروہ ہے جو ہر مسئلے میں پوچھتا ہے کہ بھائی جان اچھا لگتا ہے لائٹنگ کرنا، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مجھے آج ہی میسج پہنچا کہ انڈیا حیدرآباد کے اندر آج صبح 10 بجے سب سے بڑی عید کی 2 رکعت نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا لگتا ہے، نوی نویاں شیواں کینوں نہیں چنگی لگ دیاں، سانوں ہی چنگیاں لگ دیاں نے، لیکن ایک ہی سوال ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہم ہیں اہل الحدیث، ہم ہیں عظمت حدیث کے داعی، ہمیں منوانا ہے تو کسی بابا جی کا، کسی بزرگوں کا، کسی شیخ و مرشد کا جملہ ہماری آنکھوں میں سجدہ ہی نہیں ہے جہاں پر محمد کا مکھڑا سج گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک ہی مہر تلاش کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل الحدیث، جو ہر مسئلے میں پوچھتے ہیں پیارے نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ اور یاد کر لیجئے عقیدہ بھی قیامت کے دن منظور ہونا ہے، قبول ہونا ہے صرف اس کا جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ عمل بھی قیامت کے دن قبول ہونا ہے تو صرف اس کا جس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ نہ عقیدے قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے، نہ عمل قیامت کے دن کسی کے مانے جائیں گے جب تک وہ محروم ہو، وہ عقائد احادیث رسول سے اجازت اسے نہ ملی بھی ہو، سنت رسول سے عمل اس کو نہ ملا ہوا ہو، پیارے حبیب کے طریقے کی روشنی اس کے دامن میں نہ ہو، دنیا جہان کے دامن۔ او جی تو ساتھ مانتے نہیں جی، قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ آپ تو لا مذہب ہو، آپ تو غیر مقلد ہو، آپ کا تو پیر ہی کوئی نہیں۔ من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جیدہ کوئی پیر نہیں ہو نانا ہو دا پیر شیطان ہو نا تے کسی نہ کسی دا لڑ پھڑسو نا جی تا کم بنسی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ کی بات بھی مان لیں کہ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام، اس کے پیر، اس کے شیخ کے نام سے پکارا جائے گا، اللہ کی قسم ہمارے لیے آپ کا یہ جملہ فخر کا تاج ہے۔ کسی کو کہا جائے احمد رضا کے ماننے والے آ جائیں، قاسم نانوتوی کے ماننے والے آ جائیں، عیدگاہ والی سرکار کے ماننے والے آ جائیں، دمڑی سرکار والوں کو ماننے والے آ جائیں، پیر شادی شہید صاحب کو ماننے والے آ جائیں، اور اعلان ہوگا آمنہ کے لال کو ماننے والے آ جائیں، صرف اہل الحدیث جائیں گے۔ ہم نے پیارے حبیب علیہ السلام سے بے وفائی نہ عقیدے میں کی ہے، نہ عمل میں کی ہے، نہ نسبت میں کی ہے، نہ ہستی میں کی ہے، نہ بستی میں کی ہے۔ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ انسان کو نیچے تک اترنا پڑتا ہے تاکہ عام معمولی عقلوں میں بات آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا، وہ بار بار مڑ کے دیکھتی تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا، کیا چکر ہے؟ نے کہا چکر تو سمجھ ہی گئی ہے، پاگل ہو گیا ہوں تیرے پیچھے۔ اس کے دل میں فوراً آیا کہ میں ذرا چیک تو کروں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا بہت بے وقوف انسان ہو، اگر تم نے پیار کرنا ہی تھا، وہ دیکھ تیرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نے کہا او کتھے آن رہی ہے؟
मुड़ के जूं ही पीछे देखा तो उसने मुंह पे थप्पड़ मारा। सच्चा दावेदार होता तो किसी और को ना तकता। ये मिसाल है अवामुन नास के लिए, आमतुन नास के लिए, जो कहते हैं जरूर किसी को पकड़ो, जरूर किसी ना किसी सावी चंडी को अपने मोढे पे लगाओ, जरूर किसी ना किसी का अपने सर के ऊपर पग शरीफ रखो, कुछ ना कुछ तो करो किसी हजरत के लिए। हम कहते हैं ठीक है, आपके बाबे बड़े आला, आपके बुजुर्ग बड़े हसीन, आपके शेख बड़े प्यारे, लेकिन हमने जिसका कलमा पढ़ा है उससे प्यारा रब ने किसी को पैदा नहीं किया। कोई है उससे प्यारा तो झोली में दिखाए हमें, अगर नहीं